سوال ان کی استعداد کا نہیں، استعداد تو وہ رکھتے ہیں، ان کے پاس افواج موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ مقابلہ کریں گے؟ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے مقابلے میں افغان سیکیورٹی فورسز کی زیادہ تعداد اور ساز و سامان کے باعث طالبان کو سبقت حاصل نہیں ہو پائے گی، لیکن اس اعلان اور امید کے اظہار کو 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد آج طالبان افغانستان کے آدھے سے زیادہ ضلعوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ So strategic momentum appears to be sort of with the Taliban. ایسے میں افغان سیکیورٹی فورسز کی استعداد اور صلاحیتوں پر سخت سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سینٹر فار نیول انالیسس سے منسلک جوناتھن شروڈن کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کو اپنی 3.5 لاکھ تعداد برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نئی بھرتیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ ہر سال اس فوج کا تقریباً 1/3 حصہ تبدیل ہوتا ہے، خاص طور سے افغان آرمی اور پولیس میں ملازمتیں چھوڑ دینے کی شرح خاصی اونچی ہے۔ ANDSF یا افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز 4 اہم حصوں پر مشتمل ہے، یعنی فوج، پولیس، ایئر فورس اور افغان اسپیشل آپریشن فورسز۔ لیکن جب سن 2002 میں امریکہ نے افغان فورسز میں بھرتیوں اور تربیت کی ذمہ داری لی تھی تو اتنی بڑی فوج تشکیل دینے کا نہیں سوچا گیا تھا۔ امریکہ کا ابتدائی ارادہ تو افغانستان میں ایک چھوٹی اور ہلکے ساز و سامان سے لیس فوج تیار کرنے کا تھا جو ملک کے لیے سیکیورٹی کی خدمات انجام دے سکے، لیکن جب طالبان باغیوں نے زیادہ تر پاکستان کے اندر منظم ہو کر اپنی عسکری صلاحیت کی تجدید کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس ملک کو ایک چھوٹی سی انفینٹری قسم کی فوج سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہوگی۔ پاکستانی حکام پاکستان کی سرزمین کے طالبان کی جانب سے منظم ہونے کے لیے استعمال کیے جانے کی تردید کرتے آئے ہیں۔ افغان افواج میں آبادی کے تمام حصوں کی مناسب نمائندگی کا نہ ہونا تنقید کا نشانہ بنتا آیا ہے اور اسے افغان سیکیورٹی فورسز کی ایک کمزوری تصور کیا جاتا ہے۔ افغان فوج میں مجموعی طور پر ازبک، تاجک، ہزارہ اور پشتون نسل کے افراد ہیں اور مجموعی طور پر وہاں ان کا تناسب وہی ہے جو افغانستان کی آبادی میں ہے۔ تاہم ایک دلچسپ بات ہے کہ جب آپ پشتونوں پر غور کریں تو اگرچہ افغان فوج اور پولیس میں ان کی تعداد قومی اوسط کے قریب ہے، لیکن جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ روایتی طور پر ملک کے مشرقی اور شمالی علاقوں سے ہوتی ہیں اور ملک کے جنوبی حصوں سے آنے والے پشتونوں کی تعداد واضح طور پر کم نظر آتی ہے۔ یہ نقطہ فوج کے لیے خاص طور سے چیلنجنگ ہے۔ سینٹر فار نیول انالیسس کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز میں $100 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ نہ صرف امریکی مشن نے افغان افواج کی اسلحے کے استعمال سمیت ضروری تربیت کی، بلکہ فوجی اڈوں کے قیام، ساز و سامان کی دیکھ بھال اور مرمت اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز بھی افغانستان بھیجے۔ افغان فوج اپنا ساز و سامان قابل استعمال حالت میں رکھنے اور لاجسٹکس میں مدد کے لیے بہت زیادہ انحصار کانٹریکٹرز پر کرتی ہے۔ اگر یہ مدد حاصل نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا فوجی ساز و سامان خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور کسی نہ کسی وقت ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ افغان یہ فاضل پرزے نہیں بناتے، اس لیے انہیں ان کے لیے بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ طالبان اور افغان فوج کے دعوے اپنی جگہ، لیکن افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد اپنے بلبوتے پر طالبان کا مقابلہ کرنا افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔